نماز کو جو فرمایا جی لگا کے پڑھنے والی چیز ہے. نماز میں جی مائی نہ آوے. اما جان عائشہ نے عرض کیا کہ نماز میں کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر کے اوپر نیچے, اس سے کوئی حرج تو نہیں؟ فرمایا شیطان نے ثواب اچک لیا نماز کا. حضور نے فرمایا اب تو خالی ڈول ہے. وہ والی نماز سے اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے. کھڑے ہونے کی حالت میں جہاں پیشانی رکھنی ہے بس وہاں دیکھنا ٹک ٹکی باندھ کے کہ اس طرح کس طرح ہوگا. اچھا, اور ڈرائیور جب گاڑی چلا رہا ابھی بات نہ کرو ابھی بات نہ کرو, ہاں تو اتنا وہ, کیونکہ جان سے محبت ہے, اللہ سے وہ محبت نہیں ہے, مال سے محبت ہے. تو مر جاؤں گا تو گیا مال بھی, جان بھی گئی. نہیں ایک سیکنڈ بات نہ کرو. فون آ رہا, نہیں ابھی نہیں, کیونکہ ابھی تو بہت مشغول ہے. اور فون کیسی نماز ہے ہماری. ایک امام صاحب نے نماز پڑھائی, انہوں نے کہا کہ 4 رکعت نہیں ہوئی 3 ہوئی, اس نے کہا 2 ہوئی. ایک آدمی نے کہا نہ 4 ہوئی نہ 2 ہوئی 3 ہوئی. تو اتنے اس سے کیوں کہہ رہا؟ 4 دکانیں ہیں, 1 رکعت میں 1 دکان کا حساب لگاؤں, 3 کا لگا ہے. ایسی ہے بھی ہماری نماز. یہ وہ نماز ہے کہ حضور کو اپنے پاس بلا کے دی اللہ نے. اتنی بیچ بھی ہمارے زمانے میں ہو رہی اس نماز, اس پہ ہچکیوں سے رونا چاہیے ہمیں. اور یوں طے کر لو جب تک یہ نماز ایمان والوں کے دل میں نہ اتر جائے اور جس طرح اس کا حق ہے پڑھنے کا اس طرح نہ پڑھنے لگے, چین سے نہیں بیٹھنے کا, سکون سے نہیں بیٹھنے کا. نماز سکھاؤ, سب سے اہم چیز ہے نماز. اپنی نماز ٹھیک کرو. ساتھیوں, جب تمہاری اپنی نماز ٹھیک ہو جائے گی تو تمہاری زبان میں نماز کے بارے میں جو الفاظ نکلیں گے اس میں اثر ہوگا, فوراً دل پہ اثر کرے. کہنے کی بات تو ہے نہیں, 10-8 سال کی بات ہے. میں عمرے کو گیا ہوا تھا, آیا یہاں تو ایک نوجوان کو رکھ رکھا تھا کہ 3 دن بعد آ رہا, وہ اس سے بات کریں گے, اسے اس کے بعد لے جائیں گے تجھے. وہ آیا میرٹھ کا. کیا ہوا کہ یہ ماں باپ نے بہت مارا, گھر والی اپنے گھر چلی گئی, برا حال ہے, نہ نماز نہ قرآن نہ سچ, کچھ بھی نہیں, اور ایسے حالات, اور گھر سے نکال دیا. سمجھایا اسے بٹھا کے, پہلے تو لوہے کو نرم کیا جانا, بھٹی میں ڈال کے, تو قرآن حدیث سنایا. اتنی تاثیر کی چیز ہے یہ قرآن اور حدیث کے ارشادات کہ آدمی کو بالکل موم کر دی. تھوڑی دیر سنایا, ایسا نوجوان تب آنسو گر رہے, ہچکیاں لگ گئی. میں نے کہا ہو گیا کام, ماں کو فون کر اپنی. 8-10 دن ہو گئے تھے آئے ہوئے, وہ بھی یاد تو کر ہی رہی, غصے میں نکالا کہ تدبیر کریں. تو کہاں ہے اس وقت, کس کے پاس بیٹھا؟ میری ان سے بات کرا. میں نے کہا نہیں, نامحرم سے کو بات نہیں کرتا, مرد ہے عورت نہیں ہے, نامحرم سے بات کرنے کی ہمیں اجازت نہیں. ہمیں تو ساری چیز وہاں سے دیکھنی, مسجد نبوی سے. حضرت میمونہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں ہم دونوں حضور کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں, حضور کی مجلس میں, حضور کے پاس, میاں بیوی, حضرت میاں, یہ دونوں بیوی. اذا جاء ابن ام مکتوم, اچانک عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی داخل ہو گئے. حضور نے فرمایا احتجبا, پردہ کرو جلدی, حالانکہ وہ تو نابینا ہے. تو یوں عرض کیا حضرت ام سلمہ نے, افہو اعمی لا یبصرنا, کیا وہ اندھا نہیں ہے, ہمیں دیکھ سکے ہو. فرمایا الستما عمیاوان, افعمیاوان, تم دونوں بھی اندھی ہو, دونوں طرف سے ہے پردہ. ہم اپنی اولاد کی تربیت کیسی کر رہے ہیں؟ 4 مہینے لگائے کہ جی, اگر کہاں گئی گھر والی نوجوان بچیوں کے ساتھ کہ بغیر برقع بازار میں گئی, کیا فائدہ ہوگا اسی تبلیغ سے؟ گھر اتنا دور تبلیغ سے, گھر اتنا دور شریعت سے, گھر اتنا دور سنت سے, گھر اتنا دور قرآن حدیث کی تعلیم سے. غور کرو. مدینہ پاک میں
باقاعدہ دستان میں موزے، گرمی ہے، اتنا سا بھی نظر نہیں آتا کچھ بھی. اب یہ ہمارے یہاں فیشن چل گیا کہ یوں کر رکھا. افسوس کی بات ہے شیطان نے پھرکی بنا رکھا ہے مردوں کو بھی عورتوں کو. دین کی سمجھ جب ملے گی جب دین دل میں اتر جائے گا. دین کے مطابق، قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق زندگی گزاریں گے تب دین دل میں اترے. پھر تو یہ دنیا جو ہے تمہیں مردار کی طرح معلوم ہوگی. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ تہجد میں بیٹھ کر فرماتے تھے علی دنیا میں تجھے 3 طلاق دے چکا مغلظہ، میرے قریب نہ یہ دفع ہو جاؤ. انہیں نظر آئی تھی دنیا. اللہ اللہ، میں اور تم ساری چیز چھوڑنے کو تیار. اذان ہو چکی، 5 منٹ ہے نماز میں. ارے پڑھ لیں گے اپنی، کیا ہو گیا، اپنی پڑھ لیں. یہ گاہک بھاگ جائے گا، اتنا ہوا ہے، اور گاہک سے ملے کتنے پیسے. اچھی چیز میں بری چیز ملا کے بیچ دی، کتنی زبردست. کم تول دیا، ایسی ترازو میں وہ کرایا کسی کو ہوا بھی نہیں. یہ وہ حال ہے ہمارا جب ہم چلا بھی لگا رہے. اللہ کے واسطے قرآن میں جو فرمایا مجھے اور تمہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو، سر سے پیر تک اسلام میں داخل ہو جاؤ. اللہ فرما رہے قرآن میں ہے. سر پہ کیا حال ہے، چہرے کا کیا حال ہے، لباس کا کیا حال ہے. سوچو اللہ تعالیٰ کے ولی کے پاس بیٹھ کر اللہ یاد آوے. کیونکہ اللہ والا کسے کہیں؟ اذا رأوا ذکر اللہ. اللہ والا کسے کہیں؟ اذا رأوا ذکر اللہ، تو اس کو دیکھ کے اللہ یاد آوے کہ یہ ہے اللہ والا. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی تشریف فرمائے، بیت اللہ شریف کی زیارت کر رہے بیٹھے ہوئے، ٹک ٹکی باندھ کے. حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری کے بارے میں سنا، وہاں گئے. ایک سیکنڈ کو بھی ادھر ادھر دیکھنے کو تیار نہیں. مفتی محمود صاحب کو میں نے دیکھا یوں ٹک ٹکی باندھ کے میزاب رحمت کو دیکھ رہے ہیں، وہ جو پرانا لا. ایک سیکنڈ کو نہ ادھر دیکھنے کو نہ ادھر دیکھنے کو نہ بات کرنے کو تیار بیٹھے ان کے تعلق والے محتاج بن کے. تو حاجی امداد اللہ زیارت کر رہے بیٹھے ہوئے. اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر دین کی سمجھ آوے، دین کی تڑپ آوے، دین پر چلنے کے جذبات پیدا ہوں اندر. ان کے ایک مرید بیٹھے، ان کے خلیفہ بھی تھے مولانا محی الدین صاحب، پیچھے بیٹھے. اچانک دل میں آیا محی الدین تو نے تو آج تک 2 رکعت خدا کے دربار میں پڑھ کے ایسی پیش نہیں کی کہ غیر اللہ کا ایک سیکنڈ کو اس میں خیال نہ آیا. کیوں 2 رکعت بھی 2 رکعت بھی. شیخ زکریا سے نان ابا سے کہا کسی نے، حضرت میرے پاس 2 رکعت بھی ایسی نہیں ہے جب اللہ کے دربار میں پیش کر. ہچکیاں لگ گئی شیخ زکریا کو جنہوں نے فضائل اعمال لکھا. فرمایا ایک سجدہ بھی ایسا نہیں ہے میرے پاس. حالانکہ کہاں سو رہے؟ تا ابد سوئے گا عاشق زیر دامان رسول، میٹھی نیند آئے گی یا ران محمد کے قریب. ایک خاص احاطہ ہے جنت البقیع مدینہ پاک کے قبرستان میں. 10,000 صحابہ آرام فرما رہے. صرف ہندوستان کے 2 محدث، نانا کے پیر مولانا خلیل احمد اور شیخ زکریا، وہ سو رہے ہیں. کتنی محنت کی ہوگی. صحابہ نے کہا یہاں بھیج دو، یہاں لاؤ ہمارے پاس. وہ فکر کرنی ہمیں، وہ جو جالیے ہیں جن سے اللہ نے رضا کا پروانہ جن کے قرآن میں دیا، وہ اس طرح ہمارے سے محبت کرنا. کتنی فکر تھی صحابہ کو. رمضان المبارک سے پہلے مدراس گیا میں، چنئی کیا کہنے لگے، نام بدل. ہم وہاں ایئرپورٹ پہ کھڑا، ایک ساتھیوں نے کہا یہاں سے 100 کلومیٹر دور 2 صحابی کی قبریں ہیں. صحابہ کی ہندوستان میں. اور وہ صحابہ بھی جو ہیں وہ ہیں جو بدر میں میدان میں حضرت کے ساتھ شریک ہوئے، جن کے بارے میں جو لکھا ان تمام اصحاب